ہم سب نے تاریخ کی بڑی بڑی جنگوں کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سرکاری تاریخ کے شور میں کہیں دب جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی ان کہی کہانی کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ 479 قبل مسیح، یہ الفاظ ہمیں سیدھا اس دور میں لے جاتے ہیں اور جنگ کی اصل قیمت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ صرف ایک لڑکی کالسٹا کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ان ہزاروں داستانوں کا نقطہ آغاز ہے جنہیں کبھی سنایا ہی نہیں گیا۔ دیکھیے، یہاں دو تاریخیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف تو وہ روشن چہرہ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، بہادر جرنیلوں کی کہانیاں، شاندار فتوحات، مغربی تہذیب کا جنم۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی تاریخ حقیقت ہے جو فارسی انتظامیہ کی تختیوں میں کہیں دفن ہے۔ 40,000 عورتوں اور لڑکیوں کو منظم طریقے سے لے جانا اور پھر ان کی شناخت مٹانے کی ایک سرد حسابی مہم۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ جنگی جنون یا افراتفری میں نہیں ہوا۔ یہ کسی ایک ظالم فوجی کا کام نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے غیر ذاتی نظام کی کارسانی تھی، ایک ایسی بیوروکریسی جس نے فتح کو ایک صنعتی عمل میں بدل دیا تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف یونانی جرنیل اپنی جیت کا جشن منا رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف فارسی منتظمین ایک بالکل مختلف کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ قتل و غارت نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ منظم تھی۔ یہ زندہ انسانوں کو سلطنت کے لیے ایک وسیلے میں تبدیل کرنے کا عمل تھا۔ فارسی انتظامیہ نے اس پورے عمل کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا، باران۔ اس لفظ کا مطلب ہے پیداوار کا حصول۔ یہ لفظ انسانوں سے ان کی انسانیت چھین لیتا ہے۔ وہ لوگ نہیں تھے، وہ ایک پیداوار تھے، بالکل ویسے جیسے کھیت سے فصل کاٹی جا رہی ہو۔ اور یہ عمل انتہائی مؤثر تھا۔ پہلا قدم، سب کو ایک جگہ جمع کرو۔ دوسرا قدم، عمر کے حساب سے ان کی چھانٹی کرو، کیونکہ عمر ہی ان کی مستقبل کی افادیت طے کرتی تھی۔ اور تیسرا قدم، انہیں ان کے راستے پر بھیج دو۔ یہ سب ایک طے شدہ پروٹوکول کے تحت ہو رہا تھا۔ اور اس پروٹوکول کا نتیجہ؟ یہ تعداد ذہن کو سن کر دیتی ہے۔ یہ چند 100 یا 1000 قیدی نہیں تھے، یہ پوری کی پوری نسل تھی۔ 30,000 سے 50,000 عورتیں اور لڑکیاں جو فارسی نظام میں جذب ہو گئی۔ یہ ایک آبادیاتی تباہی تھی جسے بڑی خاموشی سے انجام دیا گیا۔ لیکن یہاں ہمیں رک کر یہ سمجھنا ہوگا کہ اس نظام کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہ صرف مزدوری کے لیے غلام بنانا نہیں تھا، نہیں، اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا اور سچ پوچھیں تو خوفناک تھا۔ اصل مقصد یونانی شناخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ اس پورے نیٹ ورک کو، اس مشین کو ایک نام دیا گیا تھا، خرم۔ آج ہم اس لفظ کو شاہی گھرانوں سے جوڑتے ہیں، لیکن اس کی اصل جڑیں اس انتظامی مشین میں تھیں۔ ایک ایسا نظام جو صرف جسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے خون اور وفاداری کو دوبارہ لکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ثقافتی صفائی کا عمل بے رحمی سے منظم تھا۔ پہلا قدم، ماؤں اور بیٹیوں کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دو۔ دوسرا، ان کی زبان چھین لو اور ان کے نام مٹا دو۔ اور پھر نئی نسل کو سلطنت کے وفادار شہریوں کے طور پر پروان چڑھاؤ، جنہیں اپنے ماضی کا کچھ علم ہی نہ ہو۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس حکمت عملی کی کامیابی خوفناک حد تک مکمل تھی۔ ایک ایسی فتح جو اتنی جامع تھی کہ اس نے اپنے ہی ثبوت مٹا دیے۔ کوئی شہید نہیں، کوئی مزاحمتی کہانیاں نہیں، صرف ایک پوری نسل جو خاموشی سے تاریخ کے اوراق سے غائب ہو گئی۔ لیکن ان چند لوگوں کا کیا ہوا جو کسی طرح اس مشین سے بچ کر واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گئے؟ ان کے لیے جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی واپسی کوئی جشن نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے اور شاید پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ صدمے کا آغاز تھا۔ ہارمونیا کی کہانی دل دہلا دینے والی ہے۔ وہ 12 سال بعد اپنے آدھے فارسی بچے کے ساتھ گھر لوٹی، لیکن اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے آلودہ کہہ کر مسترد کر دیا۔ فارسیوں نے اسے صرف ایک بار نہیں توڑا تھا، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کا اپنا گھر اسے دوسری بار توڑ دے۔ اور یہ کہانیاں صرف لکھی ہوئی باتوں تک محدود نہیں۔ قبروں سے ملنے والے ثبوت ایک بھیانک تصویر دکھاتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو ایسی خواتین کی ہڈیاں ملی ہیں جن کے جسم منظم زیادتی اور تکالیف کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ وہ خاموش گواہ ہیں جنہوں نے ناقابل بیان اذیت برداشت کی۔ اور پھر یہ تحریر ہے، ایک نوجوان عورت کی قبر سے ملی مٹی کے ایک چھوٹی سی تختی پر کندہ یہ الفاظ، کوئی نام نہیں، کوئی شناخت نہیں، بس اپنے وجود کا ایک ثبوت چھوڑنے کی التجا۔ یہ اس پوری کہانی کا وہ جذباتی نقطہ ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آخر میں یہ صرف جنگ جیتنے کے بارے میں نہیں تھا، یہ تاریخ کو ہی جیتنے کے بارے میں تھا۔
ایک ایسی فتح جو اپنے آپ کو تاریخی ریکارڈ سے اس طرح مٹا دے کہ اس کا وجود ہی نہ ملے۔ پارسیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سب سے دیرپا فتح وہ ہوتی ہے جب آپ کسی قوم کی ثقافت کو اندر سے بدل دیتے ہیں۔ جب آپ شناخت کو فتح کر لیتے ہیں تو زمین تو خود بخود آپ کی ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہی اس حکمت عملی کی حتمی اور خوفناک کامیابی ہے۔ جن خواتین کو لے جایا گیا تھا ان کے پوتے پوتیاں سلطنت کے وفادار خادم بن گئے، اپنی ہی مادری وراثت سے پوری طرح بے خبر۔ فتح اتنی مکمل تھی کہ مفتوحین خود فاتحین کا حصہ بن گئے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخی داستانیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں اور ان بھولی بسری کہانیوں کی کیا قیمت ہے جنہیں ہم کبھی نہیں سن پاتے۔ شاید خاموشی خود ہی ایک جواب ہے۔